تو چلیں بھائیو، آج ہم بات کرتے ہیں لاگ گیٹ پاسنگ مارکس 45% کی کہانی. کچھ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ یہ چیز ہے کیا. تو بات اتنی سی ہے کہ بات کچھ بھی نہیں ہے اور بات بہت کچھ ہے. کسی کو آسرا دے کے راستے میں چھوڑنے والی بات ہے بھائی میرے. آج اسی کے متعلق میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا اور یہ پتہ کرنے کی کوشش کروں گا جتنی میری علم کے اندر ہے کہ 45% کی کہانی کا آخر سی مارک کیا ہے. اس میں کوئی پروٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، صرف اس پہ روشنی دی جا رہی ہے کہ 45% کی کہانی لاگ گیٹ میں آخر ہے کیا. اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ پنجاب بار کونسلز جو 3 اکتوبر کا ٹیسٹ تھا، اس سے پہلے جو ٹیسٹ ہوئے تھے اس میں بھی کچھ اس طرح کا سین کریٹ ہوا تھا، جس میں یہاں پر صاف لکھا ہوا ہے کہ پنجاب بار کونسل کا 40% نمبر لینے والے امیدواروں کو لائسنس دینے کا فیصلہ. خیر، ہم اس چیز میں نہیں بڑھیں گے 40 ہے یا 30 ہے. ہم لوگ صرف 3 اکتوبر کے بعد والے کے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں کہ اس میں 45% کا جو انہوں نے کرائٹیریا بنایا تھا کہ پاسنگ مارکس ہوں گے، ہم اس پہ آئیں گے. ہمارا یہ نہیں کہ 5 چانس ہیں یا کوئی 40% ہے. ہمیں اپنا 45 پہ ہم فوکس رکھیں گے کیونکہ ہم نے جو سٹوری بنائی ہے جو فوکس کرنا ہے 45% پہ ہی کرنا ہے. جیسے ہی ایک بار کونسل والوں نے ہمیں ایک لاگ گریجویٹ ٹیسٹ جو دیا تھا، ہمیں اس کا سلیبس دیا تھا کہ آپ ان کی تیاری کیجئے، اور جو پاسنگ مارکس ہے کسی بکس پہ لکھا تھا 50 تھے، یعنی سب کو پتا تھا کہ 50 ہی پاسنگ مارکس ہوں گے اور سب اپنے فوکس پہ جا رہے تھے، سب کا دھیان لگا ہوا تھا. اور وہ کیا چیز تھی کہ جس سے دھیان بھٹا، ہم اب اس پہ جاتے ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھی جس پہ یہ لوگوں کا دھیان ادھر ادھر بھٹا جو 50 نہیں لے سکے. پھر 21 جون کو 2021 میں ایک پریس ریلیز آتی جس میں 1 2 3 4 5 جس میں سید احمد شاہ چودھری طاہر سید یا 6 بندے سائن کرتے ہیں. ٹھیک ہے، چیئرمین ممبر سب آتے ہیں اس میں. اور اس میں جو میں آپ کو ایک چیز دکھانا چاہتا ہوں وہ ہے آپ کے یا صاف بولا ہے کہ یہاں پر 45% کا انہوں نے بولا ہے اور 5 چانس کا بھی انہوں نے ایڈ کیا ہوتا ہے اس پریس ریلیز پہ. یہ اس پہ آپ دیکھ لیجئے، اس میں گلزار احمد صاحب کے ایکٹنگ سیکرٹری ہیں، اس کے سائن ہوئے ہوئے ہیں، اسٹیمپ لگی ہے بار کونسل کی، ایوری تھنگ اسلام آباد. اور اس میں جو ہے آپ کا ایک جو بھی اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کو آرام سے آپ پڑھ لیں، جس سے ایک پروف ہو جاتا ہے بھائی اب تو 45% مارکس آئیں گے. اور اس میں یہ بھی لکھا کہ 40 والوں کو فرسٹ ٹائم ریلیف دیا ہوا ہے، یعنی کہ ایک تحریر لکھی ہوئی ہے، سائن ہوئے ہوئے ہیں اور پاکستان بار کونسل کی ہے اور سب کے موڈ بنا دیے ہیں. پھر اس کے بعد ایک 5 اگست کو بھی اسی طرح پریس ریلیز ہوئی پاکستان بار کونسل کی، اور اس میں جنہوں نے سائن وغیرہ کیے ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی پتہ کر لیتے ہیں کہ اس میں ٹوٹل 18 ممبرس تھے، جس میں آپ کے چیئرمین وغیرہ سیٹ کر دیں تھوڑا سا. یس، بار کونسل کی میٹنگ 5 اگست ڈیٹ ہے. اس میں بھی سارا جو ہے آپ پڑھ لیں آرام سے جو بھی اس میں ٹرم کنڈیشن لکھی تھی. لیکن اس میں جو مین چیز بتائی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ یہ چیز اس میں بھی صاف لکھا ہوا ہے کہ دا کونسل کے بارے میں جو بھی 45 سے یہاں پر دیکھیے لا گریجویٹ ٹیسٹ اور ریجیکٹ فرام 50% سے 45% ہوں گے، اور اس میں جو ہے چانس 5 ہوں گے، 3 سے 5 ہو جائیں گے. اس پہ بھی پھر آپ کا ہم لوگوں کا موڈ بن گیا یار اب تو لوہے پہ لکیر ہے، تیاری تو ہم نے کرنی ہے. لیکن اس کے بعد جو کہانی ہوئی وہ پھر آپ کے سامنے ہے کہ کیا ہوتا کیا یہ. چلیں، سب کچھ صحیح ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا، لیکن 26/8/2001 کو ایک دم ایک چینجنگ آئی. اس نے کہا بھائی ابھی ہم نے کر دیا سلیبس چینج. جو 3 اکتوبر کا ہوگا ٹیسٹ، پرانے کو آپ بھول جاؤ، جو تیاری آپ نے کی ہے 2-3 مہینے کے اندر اسے بھولو. اب ہم نے تھوڑا سا اس میں چینجنگ کر دی. کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں آسان کر دیے، کچھ کہتے ہیں پچھلا ٹف تھا یہ آسان ہے، لیکن ایک دم چینجنگ ہو گئی، یعنی ایک دم پلان بی سٹارٹ ہو گیا. اس میں جو چینجنگ تھے اس میں کچھ کیسز آگے تھے یہاں پر، اور باقی کچھ تھوڑی سی انہوں نے ریلیکس دیا تھا، لیکن تھوڑی سی اس میں ایک دم چینجنگ آ گئی تھی. لیکن باقی میجورٹی سب کچھ اسی طرح تھا. اور اسی طرح دوسرا تھا اس کا یہاں پر بھی پی پی سی اور سی پی سی آر سی، وہ بھی اسی طرح ہی تھا کچھ. یعنی کہ چلو سلیبس چینج ہو گیا
کچھ کہتے ہیں چلو یار تھوڑا ایزی ہو گیا، جو بھی ہو گیا، چینجنگ آ گئی، سکون آ گیا، اور ایک پیچھے ایک ڈریم بنی ہوئی تھی، آسرا ملا ہوا تھا، لوگوں میں جذبہ آیا، ٹھیک ہے انہوں نے تیاری کی جو بھی ہے، لیکن سلیبس چینج انہوں نے بہت پہلے چینج کر دیا تھا، اگر پہلے 2-3 مہینے پہلے بتاتے تو ویل اینڈ گڈ کچھ ہو سکتا تھا. خیر چینج کر دیا، اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں، سلیبس چینج ہوتے رہتے ہیں. پھر بھائی جان کچھ ہوا یوں کہ پیپر ہو گئے، پھر لڑکوں نے پیپر دے دیے، جن کے 50 آئے یا 50 سے اوپر آئے وہ بھی ٹھیک، اور جن کے 50 یعنی 45 تک آئے ان کے لیے ایک بم گرا دیا بار کونسل نے ایک دم. اس نے بولا کہ ابھی جو سپریم کورٹ ایک جو یہ نوٹیفیکیشن دیا، یہ مجھے سمجھ نہیں آئی، کسی پان کی دکان سے دیا ہے، نہ اس سے اسٹیمپ لگی ہوئی ہے، بار کونسل کا جو لوگو ہے وہ بھی کچھ عجیب سا آیا ہوا ہے. آپ یہ دیکھیں، یہ بار کونسل کا جیسے کاپی کر رائٹ کیا ہوا ہے، یہاں پر سیکٹری تو ہے لیکن اس کا نام مینشن نہیں ہوا ہوا، اور شفقت جو بھی ہے یہ سمجھ آ رہی، یہاں نام ہے، ڈیٹ بھی ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے، اس میں بولا ہے کہ الیکشن کمیشن ٹو کنٹینیو کرائٹیریا 50% لاء گیٹ کے اندر. سپریم کورٹ اب ہم نے بولا یار یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، چلو کوئی اگر گلی کا کوئی پنواری مکر جائے بات سے تو سمجھ آتی ہے. اب ایک دماغ میں آئے یار، کچھ لوگ کہتے تھے یار ان کے جو 40 والے ہیں نا، جو ان کے خاص بندے تھے، تب انہوں نے کرائٹیریا رکھا تھا، ان کو دے دیے لائسنس وغیرہ، جو بڑے بڑے لوگوں کے بندے تھے، اور جب ہماری بھاری آئی تو یہ پھر اسی طرح آگے. یعنی کہ ایک عام بندے کی بات اور ایک جو باہر کوئی بات کرتا ہے ایز اے لا، تو اس پہ لوگوں کو کچھ شک ہوا، لوگوں نے کہا، کچھ نے کہا فیک ہے، کچھ نے کہا ایسا ہی ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے. لیکن کچھ دنوں کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی، اس پہ کیا کہا گیا جس سے لوگوں کے مطلب ایک بزنگ آ گئی، چیز نکاح بھی کر لیا پھر بولا نکاح بھی نہیں ہوا، وہ چیز آ گئی. لیکن اس میں تھوڑی سی تسلی دی گئی 45% والوں کو، وہ میں ویڈیو دکھاتا ہوں، ویڈیو کیا تھی. الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو اور جو نیو انٹرنٹس جنہوں نے لاء گیٹ کا ٹیسٹ پاس کر لیا ان کو پنجاب بار کونسل کی طرف سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کے لیے نیک تمنائیں اور نیک خواہشات کا اظہار رکھتے ہیں. پاکستان بار کونسل نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق جو 50 نمبر کی کنڈیشن، اس میں کوشش کی کہ اس کو کم کر کے 45 کیا جائے اور چانسز کو 5 کیا جائے، لیکن وہ ابھی ان کی جنرل ہاؤس کی مکمل ہاؤس کی اپروول کے لیے پینڈنگ ہے، اور اس دوران ایچ ای سی اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے ساتھ بھی اس کی اپروول پینڈنگ ہے. اس وقت تک تمام جو نیو انٹرنٹس جنہوں نے لاء گیٹ ٹیسٹ پاس کر لیا ہے وہ 50 نمبرز کے ساتھ ہی پنجاب بار کونسلز میں لائسنس اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہوں گے. اس دوران میں ان تمام دوستوں کے لیے، نیو انٹرنٹس کے لیے جنہوں نے 45 نمبر حاصل کیے، ان کے لیے خیر خواہ ہوں، اور جیسے ہی پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ آف پاکستان اور ایچ ای سی اس میں متفقہ لائحہ عمل دیں گے تو ان کو ایڈ کر لیا جائے گا. اس وقت تک جو طلبہ جنہوں نے 50 نمبر حاصل کیے وہ اپنی نیو انرولمنٹ ایز این ایڈوکیٹ ود پنجاب بار کونسل اپلائی کر سکتے ہیں، اور ان کے لیے ہم نیک خواہشات رکھتے ہیں. بہت شکریہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. فرحان شہزاد، وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل. چلیں بھجن صحیح ہے، ایوری تھنگ از فائن، ہمیں کوئی بات نہیں ہے کہ یار 50% ہے یا اس سے زیادہ بھی ہیں انہیں مل گیا، لیکن بات یہ ہے کہ آپ پھر ایسی امیدیں امنگ دلانے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ کیوں دلوں کے ساتھ کھیلتے ہیں؟ کیوں اعتبار کو ٹھیس پہنچاتے ہیں؟ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے کہ لا کے بارے میں لوگ کیا خیال کرتے ہیں. ہم لائرس ہیں، مطلب ہم لوگ ایگزام دینے والے ہیں، کسی کی چلو 45 بھی آ گئے ہیں تو امیدیں جگانے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ لوگ پہلے اپنی کارروائی پوری کرتے، سپریم کورٹس وغیرہ جو بھی آپ لوگ کہتے ہیں کہ وہ باتیں ہو رہی ہیں تو یہ اینڈ میں کام کرتے ہیں نا سارا بھائی. یہ تو اس طرح تو بات نہیں ہے، یہاں تو اختیارات کی بات ہوتی ہے، پہلے بات چیت ہوتی ہے، پھر سائن ہوتے ہیں، آپ پہلے پریس ریلیز وغیرہ کرتے ہو، امیدیں دلاتے ہو، لوگوں کے دل میں ایک ہوپ امید ہوتی ہے.
کسی کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کسی کے پاس پیسے نہیں ہوتے. کوئی پڑھ کے جاتا ہے، زیادہ بھی پڑھ کے جاتا ہے، نصیبوں سے اس کے 45 آتے ہیں، کوئی پاس فیل بھی ہو جاتا ہے، اور کوئی نہیں بھی پڑھ کے جاتا تو وہ اللہ توکل جس کے تکے لگ جاتے ہیں وہی پاس ہوتا ہے. بات اس کی نہیں ہے، پاس فیل کی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ آپ امید جگاؤ ہی نہ. ٹھیک ہے، آپ کسی کو اس طرف لے کے نہ ہو. آپ تحریری طور پہ لکھ کے دے رہے ہو، آپ سب وہ کام کر رہے ہو کہ جس سے ہر بندے کی امید جاگتی ہے. ہر بندہ آپ پہ آس لا کے بیٹھے ہو، رینڈ ٹائم پہ آپ کہتے ہو کہ ہم لوگ بھی فائنل نہیں ہوا. تو خیر انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ فائنل ہو جائے گا. اگر اتنا کچھ ہوا ہے، میں ڈسہارٹ نہیں ہو رہا کسی سے، کوئی بری بات نہیں. جو نہیں بھی ہوا دوبارہ پیپر دے لیں گے، اللہ تعالیٰ پاس کرے گا. نہیں تو لا وغیرہ چھوڑ دیں گے، ویسے بھی اتنا ٹف کر دیا ہے. جو امید جا رہی ہے اسے چھوڑ دیں گے، زیادہ کیا ہوگا. کوئی مستری مزدور کر لیں گے یا کوئی دوسرا کام کر لیں گے. اللہ تعالیٰ روزی دینے والا رازق اللہ ہے، ہر بندہ کوشش کرتا ہے. تو خیر بتانے کا مقصد یہ تھا، یہ حال ہوا تھا. لیکن ہمارے کچھ سینئر لائے ہیں، بٹو صاحب ہیں، انہوں نے جو وہ بات کر سکتے ہیں وہ میں یہاں بات نہیں کر سکتا. انہوں نے بھی اپنی ویڈیو جاری کی اور انہوں نے وہ باتیں پوائنٹس رکھے کہ جو دل کو بھی لگتے ہیں. تو بھائی ہمارے کسی سے کوئی اعتراضات، کوئی فائٹ نہیں ہے. سب بلادری ہیں، بلادری کا خیال رکھے گی. کوئی بلادری سے باہر بھی نکال دیں گے تو کوئی اور بلادری رکھ لے گی. لیکن دل دکھا ہے بھائی، صحیح بتاؤں میں آپ کو. یہ نہیں کہ ناکامی، کامیابی، پاس ہونا، فیل ہونا. دنیا میں ایک بات ہے، ہم سب نے ایک دن مرنا ہے. لیکن اس طرح کے جو مطلب آس دلا کے پیچھے ہٹانا، یہ جیتے جی مار دیتا ہے بھائی میرے. خیر میں اس کی ویڈیو آپ کو دیتا ہوں. وٹو صاحب نے کیا بولا، وہ ہمارے سینئر ہیں، میرا ان سے خیر کوئی تعلق تو نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں دل کو لگی. وہ دیکھیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں فلک شیر وٹو، ایڈووکیٹ ملتان سے. آج 8 اکتوبر 2021 جمعۃ المبارک کا دن ہے، اور آج بات کرتے ہیں کہ پنجاب بار کونسل نے ایک پبلک اویئرنیس نوٹس آج جاری کیا ہے مورخہ 8 اکتوبر 2021 کو، اور اس میں کہا گیا ہے کہ لا گیٹ میں پاسنگ مارکس 50 ہوں گے. اس حوالے سے میں عرض کروں کہ 30 مئی 2021 کو لا گیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے اوپر بہت ساری شکایات امیدواران کو ہی، کیونکہ اس ٹیسٹ کے کافی سارا وہ لیک ہو گیا اور سوشل میڈیا کی زینت بن گیا. ویسے بھی اس کے اندر کافی ایم سی کیو آؤٹ آف سلیبس اور فالٹی تھے، جس کے اوپر درخواستیں ایچ ای سی کو بھیجی گئیں. میں نے بھی اس میں درخواست بھیجی. پنجاب بار کونسل نے بھی مہربانی فرمائی، وہ ایچ ای سی کو انہوں نے لکھا کہ اس کے اندر یہ نقائص پائے گئے ہیں. آخرکار اس کے اوپر پاکستان بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی نے ان کے ساتھ میٹنگ کی، ایچ ای سی کے ساتھ، اور ان میٹنگ کے نتیجے میں پاکستان بار کونسل نے ایک پریس ریلیز کی جس میں کہا گیا کہ اس کے اندر 10 ایم سی کیو فالٹی پائے گئے. لہذا پاکستان بار کونسل کی اس پریس ریلیز سے ہائر ایجوکیشن کمیشن نے امپلائڈلی اتفاق نہ کیا. تو پاکستان بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی نے اپنی ایک میٹنگ کی، اور وہ میٹنگ ہوتی ہے 21 جون 2021 کو، جس میں پاکستان بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی نے یہ سفارشات مرتب کی کہ جو 30 مئی 2021 والا لا گیٹ ٹیسٹ ہے اس میں 1 ٹائم ریلیف دیا جائے اور اس میں پاسنگ مارکس جاری کیے جائیں، اور آئندہ کے لیے جو بھی ٹیسٹ ہوں ان میں پاسنگ مارکس 45 کیے جائیں اور چانسز 3 سے بڑھا کر 5 کیے جائیں.
یہ پریس ریلیز بھی جاری کر دی گئی پاکستان بار کونسل لیگل ایجوکیشن کمیٹی نے 21/6/21 کو، اور اسی دن ہی پنجاب بار کونسل نے یعنی 21/6/21 کو ایک پریس ریلیز جاری کر دی، اور اس میں بھی یہی بات کی گئی کہ 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ میں 40% پاسنگ مارکس ہوں گے، آئندہ جو ٹیسٹ ہوں گے ان کے 45% پاسنگ مارکس ہوں گے، اور چند سے 3 سے 5 ہوں گے۔ اب پاکستان بار کونسل کی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی جو 21 جون 2021 کی سفارشات تھیں، اس کے حوالے سے پاکستان بار کونسل کی ایک اجلاس ہوا، اس میں قرارداد آئی، اور اس قرارداد کے اندر پاکستان بار کونسل نے اپنی لیگل ایجوکیشن کمیٹی کی سفارشات کو منظور کر لیا، اور منظور کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ کے لیے پاسنگ مارکس 40 ہوں گے اور چند سے 3 سے 5 ہوں گے، اور اس حوالے سے جو لیگل ایجوکیشن رولز ہیں ان میں بھی ترمیم کی جائے گی۔ اب یہ جتنی میں نے پاکستان بار کونسل کے فیصلہ جات کی بات کی ہے اور رولز میں ترمیم کی بات کی ہے، یہ آج تک اپنی جگہ پر قائم ہے۔ نہ تو پاکستان بار کونسل نے ان کو وڈرا کیا ہے، نہ پنجاب بار کونسل نے اپنی 21 جون 2021 والی پریس ریلیز جو اس حوالے سے اس کو وڈرا کیا ہے۔ ابھی 3 اکتوبر 2021 کو ٹیسٹ ہوتا ہے، اس ٹیسٹ کے دینے تک اور اس کے بعد تک آج کی تاریخ تک اس کے جتنے امیدواران ہیں ان کے پاس جب کی اپلوڈ کی HEC آج سے 2 دن پہلے کی اپلوڈ ہوئی ہے، کی کے ساتھ امیدواران نے ینگ لائرز نے اپنے کوشچن میچ کیے۔ اب جن کے مارکس 45 یا ابو تھے انہوں نے وہ اپنے آپ کو پاس تصور کیا انہوں نے، کیونکہ پاسنگ مارکس 45 ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات تھی، اور ان کی ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ اب ہم بطور وکیل انرولڈ ہونے کے اہل ہو گئے۔ لیکن آج یکدم پہلے تو ایک سادہ کاغذ کے اوپر پبلک اویئرنیس نوٹس آج جاری ہوا، جس کے نیچے سیکرٹری اور اس کے اوپر سگنیچر نہیں تھے، اور اس میں لکھا گیا کہ ہائر ایجوکیشن 50% پاسنگ مارک کو جاری رکھتے ہوئے جاری رکھا ہے، اور یہ انہوں نے آنریبل سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے تحت کیا ہے، یعنی کہ کنٹینیوئنگ کا لفظ استعمال کیا گیا اس پبلک اویئرنیس نوٹس میں کہ HEC 50% پاسنگ مارک کو جاری رکھے ہوئے ہیں، جو کہ ان کو سپریم کورٹ کا حکم ہے۔ پہلے اس پر سوشل میڈیا پر وہ فلوٹ جو ہوا تو اس پر اعتراضات آئے کہ یہ سادہ کاغذ پر ہے، پنجاب بار کونسل کے لیٹر ہیڈ پیڈ پر نہیں، یہ ود آؤٹ ریفرنس نمبر ہے، یہ ود آؤٹ ڈیٹ ہے، یہ ود آؤٹ آتھورائز پرسن کے سگنیچر کے ہے۔ دین اس کے بعد فوراً بعد پنجاب بار کونسل کی لیٹر اینڈ پیڈ پر وہ جاری ہوتا ہے، سیکرٹری صاحب کے سگنیچر سے جاری ہوتا ہے وہی تحریر، اور ڈیٹ بھی آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس پر بھی ریفرنس نمبر نہیں، لیکن ساتھ ہی قابل احترام عزت مآب جناب وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل کا ویڈیو میسج بھی آتا ہے اسی نوٹس کے حوالے سے کہ لائسنس اس کو دیے جائیں گے جس کے لا گیٹ میں 50% مارکس ہوں گے، اور سپریم کورٹ کے ڈائریکشن کے حوالے سے ان کی بات جو ہے وہ واضح نہیں ہے۔ اس میں گزارش یہ ہے، نمبر 1 تو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے 3 اکتوبر 2021 سے پہلے 6 ٹیسٹ لیے ہیں۔ سپریم کورٹ کی جو مین ججمنٹ تھی جو رپورٹڈ ہے 2019 SCMR 389 پر،
अक्टूबर 18 में लिया, मार्च 2019 में लिया, सितंबर 2019 में लिया, दिसंबर 2019 में लिया, सितंबर 2020 में लिया और मई 2021 में लिया। और इन 6 टेस्ट में ना तो एडवर्टाइजमेंट में और ना ही उम्मीदवार को जो रिजल्ट कार्ड जारी उसके ऊपर पास और फेल की बात की गई। सिर्फ जितने नंबर थे वो नंबर जो हासिल किए वो लिखे गए थे। इसका मतलब ये हुआ कि हायर एजुकेशन कमीशन इससे पहले 50% मार्क्स की कंटिन्यूएशन जो आज बात करते हैं, पीछे जब कुछ था ही नहीं तो कंटिन्यूएशन किस बात की। इन 6 टेस्ट में तो 50% पासिंग मार्क्स एचईसी ने कभी लिखे ही नहीं, कभी मेंशन नहीं किए, तो फिर आज यकदम उसकी कंटिन्यूएशन कैसे हो गई है, जब उसका स्टार्ट ही नहीं था पासिंग मार्क्स के हवाले से एचईसी की तरफ से कि कितने होने चाहिए। तो इस नोटिस में ये कंटिन्यूएशन वाली बात किधर से निकल आई है। दूसरी बात, इसके अंदर बात की गई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के डायरेक्शंस है। भाई सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस है, बराए मेहरबानी इस नोटिस के अंदर उस डायरेक्शन किस डेट की है और किस पटिशन या सीएम में जारी की गई है उसका भी जिक्र कर देते, नहीं जिक्र किया। फिर एक और बात है कि जो पंजाब बार काउंसिल है उसका जो ये नोटिस है, मेरी नाके शकल की समझ, ये सेक्रेटरी साहब ने जारी किया है, वो जारी करने का मजाज नहीं है। वो तब जारी करेगा जब इसके हवाले से जो लॉ गाइड कमेटी बनी हुई है उसका कोई फैसला होता। इसी लॉ गाइड के मसले के ऊपर पंजाब बार काउंसिल का जनरल हाउस इजलास होता है और उस हाउस जो है उसके अंदर फैसला होता है कि लॉ गाइड की एक स्पेशल कमेटी बनाई जाएगी और उस जनरल हाउस के इजलास की रोशनी में लॉ गाइड की स्पेशल कमेटी बनती है जिसके अंदर 6 मेंबरान और एक चेयरमैन साहब है, जो पिछली इससे पहले जितने लॉ गाइड के मसाइल हैं, चाहे वो अदालत की तरफ से ग्रांट किए गए मार्क्स हो, चाहे वो क्वेश्चन बैंक के हवाले से मामला हो, चाहे वो सिलेबस के हवाले से मामला हो, चाहे वो क्वार्टरली बेस पर लॉ गाइड इनकाद करना हो, स्पेशल कमेटी जो है लॉ गाइड की वो मुतहर्रिक रही। उन्होंने हायर एजुकेशन कमीशन से भी मीटिंग्स की। इसका मतलब यह हुआ कि लॉ गाइड के मसाइल के हवाले से पंजाब बार काउंसिल की पूरी हाउस ने अपनी जनरल इजलास में पूरा मैंडेट लॉ गाइड के मसाइल के हल के लिए उस कमेटी को दिया हुआ है। अब ये नोटिफिकेशन लॉ गाइड की कमेटी ने जारी नहीं किया, इसके ऊपर भी सवाल उठता है ज्यूरिडिक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। आज कोई लॉ गाइड कमेटी का मीटिंग नहीं हुई जिसमें फैसला हो कि ये नोटिस जारी किया जाए कि 50% हो गए। लिहाजा ये नोटिस जो है कानूनी तौर पर यह साउंड नहीं है, ये गोलमोल है और इसके अंदर लैक ऑफ ज्यूरिडिक्शन का सवाल भी उठता है। बल्कि इस नोटिस ने पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज मोरखा 21/6 पाकिस्तान बार काउंसिल पूरी का फैसला जो 5 अगस्त 2021 को जारी हुआ प्रेस रिलीज की शक्ल में, खुद पंजाब बार काउंसिल की प्रेस रिलीज जो 21 जून 2021 को जारी हुई, उसको भी डिफीट करता हुआ नजर आता है, उसको भी शिकस्त देता हुआ नजर आता है। अगर ये नोटिस के अंदर ये भी फिर लिख देते हैं इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए, अगर इतने इख्तियारात थे कि पाकिस्तान बार काउंसिल की प्रेस रिलीज मोरखा 21/6 पाकिस्तान बार काउंसिल के फैसला जात मोरखा 5 अगस्त 2021
पंजाब बार काउंसिल की प्रेस रिलीज मोर्का 21/6/2021 को हम विड्रॉ करते हैं। इस नोटिफिकेशन में फिर यह भी बात आती नहीं आई। ये नोटिस कानूनी नकायश से भरपूर है। मैंडेट नहीं था नोटिस जारी करने वालों को जनरल हाउस पंजाब बार का। ये लॉ गेट की स्पेशल कमेटी पंजाब बार के इख्तियारात में इंटरफेरेंस में इसको समझूंगा, मुदाखलत समझूंगा, जो उनको मैंडेट दिया था जनरल हाउस पूरे ने। मैं ये समझता हूं इसके अंदर नोटिस ग्लैरिंग मिस्टेक से भरा पड़ा है। लगता यह है कि यह नोटिस एक या दो अशखास की जाती ख्वाहिश, जाती वेश, जाती व्यू तो हो सकता है। यह पंजाब बार काउंसिल का जो मैंडेट है उससे मुझे मुतजाद लगता है, जो स्पेशल कमेटी को पंजाब बार ने दिया था जनरल हाउस के अंदर। इसके साथ साथ ये बात भी करते चले कि ये जो इसके अंदर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस, मैं इनकी सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन जो 50 मार्च के हवाले से बात की गई है, वो ऑर्डर है मोर्का 23/11/2020 का मेरे पास मौजूद है, जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की एक कॉन्स्टिट्यूशनल पटिशन से 134/2012, उसके अंदर एक सिविल मिसलिनियस एप्लीकेशन नंबर 6181/2020 टाइटल्ड मलक अनीक अली खटाना साहब वर्सेस खालिद जवेद वगैरह के थी। इस ऑर्डर के अंदर का पैराग्राफ 2 के अंदर यह बात की गई है 50% की, लेकिन देखना यह पड़ेगा कि वो 50% की जो बात की गई है वो किन के लिए है। क्या वो जर्नल है या पर्टिकुलर है? ये पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर अशखास के वाले से है। इसको अगर पढ़ लिया जाए तो जो मैं इसका मतलब समझता हूं एक कानून का तालिब इल्म की हैसियत से, इसमें कहा गया है कि जहां तक तल्लक है कि सूबाई बार काउंसिल ने पासिंग मार्च में रियायत देते हुए आर्जी प्रैक्टिस करने के लाइसेंस की इजाजत दी थी उम्मीदवारान को, और उन उम्मीदवारान को यह इजाजत दी थी जिन्होंने लॉ गेट का टेस्ट दिया था और उसमें रिलैक्स करके उनको लाइसेंस दिया गया, उनके लिए मुनासिब है कि वो लॉ गेट के टेस्ट में दोबारा बैठे। और इसके साथ साथ ये कहा गया कि ये जो अशखास है इनको जो राइट ऑफ वोट दिया गया था एडिशनल प्रिविलेज के तौर पर, वो सूबाई बार काउंसिल उसको विड्रॉ कर ले, क्योंकि ये उनको जो रियायत दी गई थी ये कोविड पेंडेमिक की वजह से दी गई थी, ये बात की गई है। और आगे उनके हवाले से भी मजीद सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तान बार काउंसिल को कहा कि इनके राइट ऑफ वोट जो है वो विड्रॉ है और ये दोबारा इम्तिहान दें, 50% नंबर हासिल करें, और इनके जो प्रोविजनल लाइसेंस थे वो जारी किए गए थे आगे पहले सूबाई बार काउंसिल ने। आगे ये भी कहा अनलेस एंड अनटिल, और तब तक इनके साथ ये रवैया रखना है जब तक कि पाकिस्तान बार काउंसिल के बनाए गए लॉ और रेगुलेशन के मुताबिक ये मुकम्मल तौर पर अहलियत हासिल नहीं कर लेते। यानी कि ये जो फैसला है ये सिर्फ उन कैंडिडेट और उन अशखास के लिए है जो 23/11/2020 से पहले टेस्टों में अपीयर हुए और उनके नंबर 50 से कम थे
لیکن ان کو لائسنس پروویژنل دیا گیا. ان کو کہا گیا کہ آپ دوبارہ امتحان دیں اور 50% حاصل نمبر کریں. اور اس کے حوالے سے کہا گیا کہ جب تک پاکستان بار کونسل جو ہے وہی لا اور ریگولیشن اس نے طے کرنے سیٹل کرنے اہلیت لائسنس کی اہلیت کے حوالے سے. اب اسی جو میں عرض کر رہا ہوں آپ کو اس پیراگراف کی میننگز مانی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل بھی یہی میننگ سمجھتی ہے. اسی لیے انہوں نے 30 مئی 2021 والے امیدواران کو ون ٹائم ریلیف دیتے ہوئے 40% پاسنگ مارکس کر دیے تھے. اگر سپریم کورٹ کا آرڈر جو اس آرڈر سے پہلے ان کے علاوہ کسی مستقبل کے لیے بھی ہوتا دیگر لوگوں کے لیے ہوتا تو پاکستان بار کونسل 30 مئی 2021 والے ٹیسٹ میں 40% پیسے مارکس کیسے کر لیتی؟ وہ مستقبل میں بھی کیسے 45% پاس کا فیصلہ کر لیتی؟ لہذا ہاں اگر سپریم کورٹ کا کوئی آرڈر 23/11/2020 کے بعد کوئی ہے کسی پٹیشن میں کسی سی ایم اے میں تو پھر وہ لوگوں تک پہنچایا جائے. پنجاب بار کونسل جو آج اویئرنیس کا نوٹس دے رہی ہے کہ جی فلاں سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے مطابق 50% ہوں گے. بھائی سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہمارے علم میں وہ 23/11/20 کا ہے اور اس میں 50% پاس ان لوگوں کے لیے جو اس فیصلے سے پہلے ٹیسٹوں میں اپیئر ہوئے تھے. بعد والوں کی تو بات ہی کوئی نہیں کی. تو آج جو 3 اکتوبر 2021 والوں پر بم گرایا ہے پنجاب بار کونسل نے اور پبلک اویئر نوٹس جو قانونی نقائص سے بھرپور ہے جیسا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں, خدا را مہربانی کرے ینگ لائر کے ساتھ اس قسم کی ناانصافی نہ کرے. اگر ان کو آپ ریلیف کچھ نہیں دے سکتے, اس کو اس کمیونٹی میں آنے میں عزت اور احترام اچھا نہیں دے سکتے, تو ان کو قانون کی نظر میں دیا گیا حق تو نہ وڈرا کرو, اس کو تو ٹیک اوے نہ کرو, اس کو تو ابرائڈ نہ کرو, ان کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرو. پاکستان بار کونسل کے فیصلہ جات ان فیلڈ مؤثر ہیں, وہ کسی نے وڈرا نہیں کیے. تو پھر یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاسنگ مارکس 50 ہوں گے 3 اکتوبر 2021 والے ٹیسٹ میں؟ برائے مہربانی ایسا نہ کریں. یہ نوجوان پہلے بہت دل برداشتہ ہے لا گیٹ کے حوالے سے, ایسے حالات نہ پیدا کرے. دل برداشتہ شخص کو پتہ نہیں چلتا کیا ٹھیک ہے اور کیا غلط ہے. ان کی فیملی کس مصیبت میں آپ کو شاید اندازہ نہیں ہے. آپ لوگوں کا کوئی بھتیجا اور بیٹا لا گیٹ میں بار بار فیل ہو تو پتہ چل جائے فیلنگ اور سینٹیمنٹس کیا ہوتی ہے. کیا آپ نے لائسنس دے کر اس کو بعد کو سیلری پر رکھنا ہے, اس کو تنخواہ دینی ہے, اتنا کرائٹیریا ہے؟ بھائی اس نے وکیل بن کر روٹی روزی تو خود کمانی ہے, آپ نے تو اس کو کچھ دینا ہی نہیں ہے. کچھ چیز لینی ہے, فیس بھی لینی ہے. انرولمنٹ لوئر کورٹ کا تو تب فیس اس بیچارے نے لینی ہے, ہائی کورٹ کے لیے انرولڈ ہو تب اس نے فیس دینی ہے, سپریم کورٹ کا وہ وکیل بنے تو تب اس نے فیس دینی ہے, اپنے کوئی تنخواہ دینی ہے. پھر جو قانون بن چکا ہے اس میں تم اضافہ کرتے جا رہے ہو. خدا کا کوئی خوف کرو, مہربانی کرو یار. اس پروفیشن میں آنے کے لیے رکاوٹیں نہ پیدا کرو, آسانیاں پیدا کرو. جب رکاوٹیں ہوتی ہیں تو مسائل کھڑے ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ تحصیل لیول پر ایک وکیل کس طرح اپنی روزی روٹی کماتا ہے, اس کے مسائل کیا ہیں. کبھی سوچا ہے اس کو, کبھی پوچھا ہے اس کی, کبھی خیر خبر لی ہے. قصبی پسماندہ علاقوں کے جو بار ایسوسی ایشن ان کے وہاں کے ممبران کا کبھی خیر خبر لی ہے؟ نہیں لی.
کبھی ان کو اس پروفیشن میں لیگل ایتھکس کے لیے موٹیویٹ کرنے کے لیے کوئی ورکشاپ کبھی کی تحصیل لیول پر نہیں کی. سارا کچھ لاہور ہی نہیں ہوتا. پتا اس دن ہوگا جب اس ینگ لائر کو تم تحصیل لیول پر ورکشاپ کے ذریعے کانفرنسز کے ذریعے اس کے ایجوکیشن کو پروموٹ کرو گے, اس کو ایکسپوئر کرو گے, اس کو لیگل ایتھکس سکھاؤ گے, اس کو سمجھاؤ گے. آپ چاہتے ہو کہ اس پروفیشن کے اندر اچھا ایک پروفیشنل وکیل بنے, تو یہ آپ کی ڈیوٹی. آپ ایسا نہیں کرنا پا رہے, الٹا اس کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر رہے ہو. میری لا گیٹ اسپیشل کمیٹی جو ہے پنجاب بار کی, جن کو پنجاب بار کے جنرل ہاؤس میں مینڈیٹ دیا, ان سے گزارش ہے کہ جلد سے جلد اس معاملے میں مداخلت کریں, اپنے اختیارات کا استعمال کریں جو آپ کو جنرل ہاؤس نے دیا ہے, اور اس مسئلے کو حل کریں, اور پاکستان بار کونسل کے دیے گئے فیصلہ جات اور پنجاب بار کے ہی دیے گئے فیصلہ جات کو نظر انداز نہ ہونے دیں, اور اس پبلک اویئر نوٹس جاری ہوئے آج, اس کے اوپر غور کریں اور اس کے سارے کانسیکوینسز اور اس کی لیگلٹی کو دیکھیں. یہ آپ کا اختیار ہے. آخر میں نوجوانوں, دوستوں, ینگ لائرز, لا گیٹ افیکٹو, صبر سے رہنا ہے. اپنا صبر پیشن لوز نہیں کرنا, حوصلے سے رہنا ہے. میں آپ کی فیملی سے بھی 10% تک گزارش ہوں, خدا نہ یہ مشکلات آتی رہتی ہیں. جو ہر پروفیشن میں جو انفارچونیٹلی پہلے سے لوگ ہوتے ہیں اور ان کے پاس اختیار آ جاتا ہے, یہ ایک کامن سی سوچ بن گئی ہے. وہ کہتے ہیں نئے لوگ آ جائیں گے تو اس کے اندر رش ہو جائے گا, ہمارے لیے مسائل ہو جائیں گے, ہماری کلائنٹیج کم ہو جائے گی. یہ خوف ہوتا ہے ان کو. ایسا نہیں ہو, ایسا نہیں ہوگا. یہ سوچ ہے, اس کے ساتھ جنگ جاری رہے گی. اس کمیونٹی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے اور کوئی دوسرے نہیں کر رہے, اپنے ہی کر رہے ہیں. خاص کر ینگ لائر کے ساتھ جو نارمل سلوک کیا جا رہا ہے, ان کے جائز حقوق نہیں دیے جا رہے, ان کے ہر راستے میں رکاوٹ دی جا رہی ہے. اس پروفیشن میں ان کے لیے آنے کے لیے مشکلات کھڑی کی جا رہی ہے. یہ انتہائی ناانصافی ہے. میں دستہ گزارش کرتا ہوں پنجاب بار کونسل کے رباب اختیار سے, پورے ہاؤس سے, اسپیشلی خاص طور پر لا گیٹ کی اسپیشل کمیٹی سے, اس مسئلے کو جلد سے جلد حل کرے. یہ نہ ہو کہ مسائل جو اتنے بڑھ جائیں کہ پھر وہ قابو سے باہر ہو جائے. ینگ لائر, لا گیٹ افیکٹو اور لا گیٹ کے امیدوار کو میرا سلام. ہم آپ کے ساتھ سے ہمیشہ رہیں گے, چاہے وہ معاملہ پنجاب بار کونسل میں ہو, ہم اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے. چاہے وہ معاملہ عدالتوں میں لے جانا ہو, ہم آپ کے ساتھ رہیں گے. آپ کے حقوق کے لیے کوشش جاری رکھیں گے, جنگ جاری رکھیں گے. انشاءاللہ جیت اسی کی ہوتی ہے جو مستقل مزاج ہوتا ہے, جو فیئرنیس پر ہوتا ہے, جس کی نیت ٹھیک ہوتی ہے. الحمدللہ آپ کی جیت ہوگی, انشاءاللہ آپ کی جیت ہوگی. والسلام.